الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ انشاءاللہ آج سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں اعلام السنہ المنشورہ، جو عقیدے کی کتاب ہے، اوقاف میں جس کا امتحان ہوتا ہے، اس کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک خیر عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرمائے اور صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ دعا: رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ کتاب عقیدے کی کتاب ہے۔ عقیدہ مطلب کہ ہمارا انسان کا، بندے کا اپنے رب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شرعی احکامات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا وہم ہے، کیا سوچتا ہے، کیا خیالات ہیں اس کے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے فقہ کی کتاب پڑھی تھی نا، منار السبیل۔ فقہ میں تو یہ تھا کہ مسئلے مسائل کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، پاکی کے، وضو کے، غسل کے، اور پھر نماز کے، پھر روزے کے، اور پھر مسافری کے اور عید کے، ان سب کے مسئلے مسائل کیا ہیں، کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا طریقہ، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز مکروہ، کیا چیز حرام ہے، اس میں وہ مسئلے مسائل تھے۔ لیکن عقیدے میں یہ کہ بندے کا اپنے رب کے بارے میں وہم کیا ہے، وہ اپنے رب کو کیا سمجھتا ہے، اس کے احکامات کیا سمجھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ چینی کے بارے میں سب کے خیال ہے کہ بھئی چینی کھاتے ہیں تو میٹھی شوگر ہو جاتی ہے، ایک وہم ہے نا دماغ میں، ایک چیز بات سوچی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے، کیا ظاہر ہے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں رہے، شریعت کے احکامات ہیں، تو اس نے اپنے رب کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے۔ تو اب کچھ غلط سوچتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، اپنے دماغ سے نہیں سوچنا، بلکہ جو شریعت کے احکامات ہیں، کس طریقے سے ہم نے اپنے رب کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، اپنے رب کے بارے میں کیا کیا خیالات رکھتے ہیں، وہ اس میں ذکر کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات کہ اس کتاب میں جو ہے اعلام السنہ المنشورہ میں تقریباً 223 یا 220، 223، 227 ایسے سوالات ہیں۔ ان سوالات کا امتحان ہوتا ہے۔ 20 سوال جو ہے نا فقہ کے ہوں گے، 20 سوال اس کے ہوں گے۔ اب ساتھی یہ 200 کچھ سوال دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی لمبی کتاب ہے، کیسے یاد کریں گے، کیا کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ لمبی نہیں ہے، بہت مختصر اور آسان کتاب ہے، اس کو بس تھوڑا سا پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، آسان ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ میں بتاتا جاؤں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو سوالات ہیں جہاں میں نشاندہی کرتے ہوں یاد سے یاد کرنا، اس کو آپ لوگوں کو یاد کر لینا، ان تعریفات کو یاد کرتے ہوئے چلیں۔ باقی پھر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، دلائل ایک سوال میں دیے قرآن سے، پھر مختلف آیتیں اس میں ذکر کیے، دوسرا دلائل دیے حدیث سے، دوسرے سوالات میں اس میں جو ہے نا مختلف احادیث ذکر کیے، ان کو یاد نہیں کرنا، صرف ایک دلیل کو ذہن نشین کر لینا ہے، ایک دلیل کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ بھائی اس بات کی یہ دلیل انہوں نے ذکر کری۔ اور وہ بھی اگر آپ بار بار اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے تو خود بخود پتہ چلنے لگتی ہے کہ اس آیت میں جو ہے نا اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، تقدیر کی دلیل، اور جو ہے نا نماز کی دلیل، روزے کی دلیل، حج کی دلیل، اور جو ہے نا اللہ پر ایمان کی دلیل، اور جو کلمہ شہادت کی دلیل، ان سب کی جو دلیل ہے، یا اللہ پاک کے اسماء و صفات کی دلیل، یہ سب دلیلیں آپ ذہن نشین کرتے ہیں کو یاد کرنا آسان ہو۔ ساری یاد نہیں کرنی، صرف ایک دلیل کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ ایک تو اس کے یاد کرنے کا یہ طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ بات ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ اب ہم اس کتاب کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلے اس کتاب کے خلاصے کو سمجھ لیں، آگے سبق شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کا خلاصہ سمجھ لیں کہ کتاب میں پورا ہے کیا، کیا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بہت غور سے اس کے خلاصے کو سمجھیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اس کتاب کو شروع کریں گے اول ما یجب علی العباد، کہ سب سے پہلے بندے پر کیا چیز لازم ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ عقیدہ ہے، عقیدے کا مطلب ہے کہ بندے کا اپنے رب کے بارے میں کیا وہم ہے، کیا خیال ہے۔ تو بندہ کہتے کس کو ہے، اس سے بات شروع کریں گے، عبد سے، یعنی ہم انسان، عبد کہتے کس کو، عبد سے اس کتاب کو شروع کریں گے۔ پھر اب بندہ ہو گیا، بندہ ہے تو بھی بندگی کیسے کرے گا، یعنی عبد ہے تو عبودیت کیسے کرے گا۔ پھر جو ہے نا اس کے کیا کیا احکامات ہیں، کیسے عبادت کرے گا، کیسے شریعت کے احکامات ہیں، اس بندے کے حوالے سے اس میں ذکر کیا جائے گا پہلے نمبر پہ۔ پھر دوسرے نمبر پہ ظاہر ہے وہ جو ہے نا اس کا دین کو قبول کرنا ہے، دین اسلام کو اس کو قبول کرنا ہے، سب سے پہلے لازم۔ اب دین اسلام میں پھر اسلام کے انہوں نے 3 ارکان، اسلام کے جو ہے نا 3 مراتب ذکر کیے انہوں نے، اسلام کے بعد میں 3 مراتب جو ہیں ذکر کرے ہیں، یعنی تقریباً 12ویں سوال سے انہوں نے اسلام کے 3 مراتب ذکر کریں۔ اب 3 مراتب کیا، الاسلام، الایمان اور الاحسان۔ الاسلام، الایمان اور الاحسان، ان کو سمجھیں۔ اب ان 3 مراتب کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے پہ جو ہم نے 3 پڑھے، اس میں سے پہلے نمبر پہ جو الاسلام ہے، پھر آگے بولا الارکان الاسلام 5۔ اب اس اسلام کے جو ہے نا 5 ارکان ہیں، ان 3 مراتب میں جو 3 مراتب الاسلام، الایمان، الاحسان، اس میں جو الاسلام ہے، الاسلام کے 5 ارکان ہیں۔
ان 5 ارکان میں کیا کیا جو مشہور ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ الی آخر، یہ 5 ارکان جو ہیں، ان 5 ارکان کو ذکر کرنے کے بعد اب ان 5 ارکان کی بحث کریں گے۔ یہ ان 3 مراتب کو ذہن رکھیں، الاسلام، الایمان، الاحسان، ان تینوں پر جو ہے نا تقریباً 160-170 سوال تک بحث ہوگی۔ پہلے الاسلام کے 5 ارکان ذکر کرنے کے بعد جو پہلے بولا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی شہادتین، کلمہ شہادتین، جس میں اللہ شہادتین کا مطلب کہ اللہ کی شہادت گواہی دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا نبی ہونے کی، رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ شہادتین ہو گیا۔ اب شہادتین کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہیں اب ان کو ذکر کریں گے، یعنی 5 ارکان ذکر کرنے کے بعد اب ان 5 ارکان سے بحث کریں گے ایک ایک کر کے۔ پہلے جو ہے نا اس جو شہادتین اس کے بارے میں بحث کریں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے شہادتین کہتے ہیں کہ اس کے اوپر شہادتین کی شرائط کیا ہے، وہ 7 شرائط ذکر کریں گے، پھر ان 7 شرائط کی جو ہے نا دلیل دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو شہادتین کی 7 شرائط ان کی دلیل دینے کے بعد پھر جو ہے نا اقام الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وحج البیت، ان سب کی دلائل دیں گے قرآن حدیث سے، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد جب یہ 5 ارکان ہو جائیں گے تو پھر جو ہے 36ویں سوال سے ما هو الایمان، جو مراتب دین اسلام کے 3 مراتب تھے، الاسلام، الایمان، الاحسان، تو پہلے نمبر پہ اسلام ختم ہو جائے گا، اب دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ایمان اس کو شروع کریں گے کہ ما هو الایمان، ایمان کی تعریف کریں گے، پھر ایمان کے جو ہے نا ارکان بتائیں گے۔ اب ایمان کے ارکان کتنے بتائیں گے، اسلام کے ارکان پیچھے کتنے بتائے تھے، 5۔ اب یہاں سے ایمان کے ارکان دوسرے نمبر پہ جو مراتب دین اسلام ہے الایمان، اس کے ارکان کتنے بتلائیں گے، 6۔ اس کے ارکان کتنے بتائیں گے، 6۔ وہ کیا ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 ارکان ہو گئے۔ پہلے نمبر پہ کیا، ان تؤمن باللہ، یہ پہلا رکن، دوسرا وملائکتہ دوسرا، وکتبہ تیسرا، ایسے 6 رکن اس میں ذکر کیے گئے۔ اب ان 6 رکن کی تفصیل سے ایک ایک جو ارکان میں ایک ایک رکن ہے نا، اس کی جو ہے نا بحث کریں گے۔ اب سب سے پہلے ان تؤمن باللہ اس کو لے لیں گے، اب اس میں اللہ پاک کے جو ہے نا اس عز و جل کے کیا معنی، اللہ کے عز و جل وہ ذکر کریں گے، پھر اللہ کی توحید کے بارے میں ذکر کریں گے، پھر توحید کی جو ہے نا جو چیزیں آتی ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ یعنی اس میں پہلا رکن جو ہے اس میں توحید الہیہ ہے، ربوبیہ ہے اور اسماء و صفات ہے، ان تینوں کی بحث کریں گے۔ یعنی وہ بات ذہن میں رکھیں کہ مراتب اسلام کا دوسرا رکن چل رہا ہے، مطلب مراتب اسلام میں دوسری چیز چلی الایمان، ایمان کا جو 6 رکن ہے، 6 رکن میں پہلا رکن چل رہا ہے کیا، ان تؤمن باللہ۔ ان تؤمن باللہ سے جو بحث کرتے ہوئے جائیں گے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھتے جائیے گا، اس کو جب بحث کرتے ہوئے جائیں گے یہ لوگ تو تقریباً 73ویں سوال تک یہ اس کی بحث کریں گے، ان تؤمن باللہ جو پہلا رکن ہے اس کی 73ویں سوال تک۔ باقی 74 سوال سے پھر جو ہے نا وملائکتہ، ان تؤمن باللہ دوسرا رکن تھا نا، وملائکتہ اس کی بحث کریں گے۔ اس کے بعد پھر وکتبہ، کتب کے حوالے سے جو ہے نا بحث کریں گے، قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس حوالے سے بھی آسمانی کتاب ہے، ان کے کیا احکامات ہیں، پھر قرآن جو ہے نا خلق قرآن ہے کیا ہے، یعنی جو بحث قرآن کے مطابق ہوگی اس سے بحث کریں گے، یعنی جو عقیدہ ہمیں ان کتابوں کے بارے میں رکھنا چاہیے، جو عقیدہ ہمیں فرشتوں کے بارے میں رکھنا چاہیے، جو عقیدہ ہمیں اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے، اس سے بحث کرتے ہوئے جائیں گے۔ ابھی کتبی تک ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ رسول ہی کو شروع کریں گے۔ اب رسول کے مطابق جو ہے نا بحث کریں گے، رسولوں پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، آخری رسول کون ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے جو ہے نا جو معجزات کیا ہیں، ان چیزوں کو جو ہے نا جو بھی بحث آئے گی، جو بھی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے رسولوں کے بارے میں، اس کو ذکر کریں گے۔ اس کے بعد والیوم الآخر، پھر آخرت کے دن کو جو ہے نا ذکر کریں گے۔ اب آخرت کے دن کب سے شروع ہوتا ہے، انسان کے مرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اب مرنے سے جو ہے نا مرنے کے بعد ظاہر قبر ہے، پھر جو ہے نا قبر سے اٹھنا ہے، پھر حشر، میدان حشر لگے گا، حشر کا میدان ہے، پھر وہاں پر جو ہے نا اعمال دیے جائیں گے دائیں میں بائیں میں، اور پھر جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا صحیفے جو ہے نا انسان کے جو اعمال لکھا جائے گا وہ دیا جائے گا، یعنی جو آخرت کے دن کے حوالے سے عقیدہ ہمیں رکھنا ہے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب یہ ہو جائے گا تو پھر آگے والیوم الآخر، پھر آگے وتؤمن بالقدر خیرہ۔ اب جو ہمارا یہ چل رہا ہے نا الایمان مراتب، یعنی اس دین اسلام کی جو دوسرا مراتب الایمان، اس کی جو 6 رکن تھے، اب اس میں چھٹا رکن وتؤمن بالقدر خیرہ، اب اس کو ذکر کیا جائے گا کہ جو ہے نا تقدیر پر جو ہے نا اچھی یا بری اس پر جو ہے نا ایمان رکھنا۔ اب تقدیر کے حوالے سے تقدیر کی جو اقسام ہیں، پھر اس کو جو ہے نا احکامات ہیں، اس پہ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، تقدیر کے اقسام کو، ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا۔ تو تقریباً 160ویں سوال تک جا کے جو ہے نا یہ الایمان ختم ہوگا۔ الایمان کے جو مراتب 6 ارکان 160ویں سوال پہ جا کے ختم ہوگا۔ اس کے بعد الاحسان کو بتائیں گے۔ احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طریقے سے عبادت کر رہے ہو کہ جیسے تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ طریقہ نہیں، یہ آپ کے اندر چیز ابھی نہیں پیدا ہوئی تو کم از کم اتنی بات ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
تو اب یہ تین چیزیں ہو گئیں مراتب دین اسلام، الاسلام، الایمان، الاحسان. بات کو غور سے سمجھیں. پہلا تھا الاسلام میں 5 ارکان تھے، الایمان میں کتنے تھے؟ 6 رکن، الاحسان یہ ان تعبد اللہ، کیسے عبادت کرو گے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہو. اب جب انسان اپنے رب کے بارے میں عقیدہ رکھے گا تو ظاہر ہے اس کا ایمان، اس کا جو اس کے اندر جو ایمان ہے وہ بڑھے گا. اب کتنا بڑھے گا؟ اسلام یعنی مکمل 5 ٹائم کی جو اسلام و 5 ارکان پہ عمل کرے گا، اس پر چلے گا. الایمان کے بارے میں جو اللہ پر عقیدہ رکھے گا اس حساب سے اپنی زندگی گزارے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا. اب کتنا ایمان بڑھتا کتنا جائے گا؟ اب وہ احسان بتائے گا کہ اس کا ایمان کتنا بڑھ گیا. ہو سکتا ہے ایمان اتنا بڑھ جائے کہ وہ اللہ کو بالکل دیکھ رہا ہو، اس درجے تک پہنچ جائے. اگر اتنا نہیں پہنچا تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کے اندر ایک دل کے اندر چیز پیدا ہونی چاہیے ان دونوں الاسلام اور ایمان پر عمل کرنے کی وجہ سے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا دوسری ایک اور بات سمجھیں. الاسلام میں کیا تھا؟ شہادتین یعنی کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، ان سب کا تعلق کس سے تھا؟ جسم سے تھا، یہ جسمانی چیز تھی. آگے الایمان میں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس پر ان چیزوں پر ایمان رکھنا. اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اندر کی چیز سے. یعنی اسلام انسان پہلے مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایمان آتا ہے. ایمان جب بھی آتا ہے کہ ہم 6 جو ارکان ہیں سارے اس کے اندر راسخ ہو جائیں، یہ سارے اس کے اندر پائے جائیں، جو ہم نے 160 سوال تک پڑھیں گے نا، یہ سارے اس کے اندر آ جائیں، پھر اس کا جو ہے نا ایمان ہوگا اور ان پر چلنے والا ہو جائے گا. اب جب یہاں تک بحث ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جو دوسری چیزیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا. کفر کی جو قسم اقسام ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا، اور جو بھی اس میں جو ہے نا جادو اور پھر جو ہے نا تعویذ اور جو ہے نا یہ جو چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کو جو ہے نا ذکر کیا جائے گا، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا وہم رکھنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے جب یہ بحث چلتی جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر صحابہ کرام کی تفصیل کیا ہے، ان کے جو ہے نا درجات کس طریقے سے ہیں، ان کی جو ہے نا خلافت پہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان سب کو جو ہے نا ذکر کیا جائے گا. ایک صحابی کا جو ہے نا ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کس کو کس پر مقدم کرنا چاہیے، کس کا پہلا نمبر ہے، ان کے صحابہ کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. پھر بعد میں جو ہے نا آخر میں جو ہے صحابہ کرام کے بعد جو پھر جو ہے نا جو حکومت آپ کی قائم ہو، اس حکومت پر آپ کا جو ہے نا کس طریقے سے اس کی باتوں کو ماننا ہے، عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں تک جو ہے نا یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. تو یہ کتاب کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں، اس خلاصے کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے راسخ کر لیجئے تاکہ اب آپ کو کتاب یاد کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اچھا کتاب ہم ایسے شروع کریں گے، صرف میں آپ کو پہلے نمبر پہ سوال بتاؤں گا، سوال کا جواب بتاؤں گا، اور پھر اس جواب میں بتاؤں گا کہ جواب کو یہاں سے یہاں تک یاد کرنا ہے. پھر اس کا جو ہلکا پھلکا معنی مفہوم بنے گا وہ آپ کو بتاؤں گا. بس اس طریقے سے آپ نے یاد کرتے ہوئے چلنا ہے. یعنی اس کتاب کو حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جو ضرورت امتحان کے حساب سے اس حساب سے پڑھی جائے اور سمجھی جائے، اور تاکہ امتحان میں بھی کامیابی ہو جائے اور کتاب بھی کچھ سمجھ آ جائے. اب پہلا سوال شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، ما اول ما یجب علی العباد. یہ پہلا سوال یاد کرنے کے، ما اول ما یجب علی العباد کہ سب سے پہلے بندے پر کیا چیز لازم ہے. اول ما یجب علی العباد معرفۃ الامر الذی خلقهم اللہ له. بس یہاں تک اس کو یاد کرنا ہے. اول ما یجب علی العباد معرفۃ الامر الذی خلقهم اللہ له، کہ اس سب سے پہلے لازم ہے بندے پر وہ چیز کہ اس کو جاننا، اس کام کو، اس امر کو جاننا کہ جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. بس یہاں تک سوال کو یاد کرنا ہے. سوال نمبر 2، ما هو ذلك الامر الذي خلق اللہ تعالی لاجلہ. بھائی اب جو امر آپ نے بولا اس کو جاننا ضروری ہے، وہ امر کیا ہے؟ تو قال اللہ تعالی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. بس یہاں تک اس کو یاد کر لینا ہے، اس آیت کو یاد کر لینا ہے. سوال نمبر 3، ما معنی العبد. اب جو عبد یعنی جو عباد، عبد اس کے معنی کیا ہے، یعنی بندہ، اس کے معنی کیا ہے کہ عبد بولتے کس کو ہیں، بندگی بولتے کس کو ہیں. تو العبد یعنی بندگی بولتے اس کو ہے ان ارید به المعبد ای المذلل المسخر. بس یہاں تک یاد کرنا ہے، اس کو یہاں تک یاد کرنا ہے. العبد ان ارید به المعبد ای المذلل المسخر. بس یہاں تک اس کو المسخر تک جو ہے نا اس کو یاد کر لینا ہے. اچھا آگے سوال نمبر 4، ما ہی العبادہ. اب عبادت کیا ہے، عبادت کس کو بولتے ہیں؟ عبادت اس چیز کو بولتی ہے اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. بس یہاں تک اس کو یاد کر لینا ہے، وہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. بس یہاں تک یاد کرنا ہے، ہر وہ کام کہ جو اللہ کی رضا کی نہیں اور اللہ کی محبت کی نہیں، جو اللہ کی محبت کی نہیں اس کی رضا کی نہیں کیا جائے، اس کی محبت میں اور اس کی رضا کی نہیں کیا جائے، یہ عبادت بولتے ہیں. واللہ تک یاد کرنا ہے. سوال نمبر 5، متى يكون العمل عبادہ، کہ بندے کا عمل کب عبادت ہوگا؟ تو اذا اکمل فیہ شیئان، جب اس میں 2 چیزیں مکمل ہو جائے وہ کام کیا ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گا. وہما کمال الحب مع کمال الذل. بس یہاں تک یاد کرنا ہے، وہما کمال الحب مع کمال الذل. بس یہاں تک یاد کرنا ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ الاجعاجی انکساری بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ ہو تو یہ عبادت کے اندر، تو وہ جو ہے نا عبادت ہو جائے گی. یہاں تک کمال الذل تک یاد کرنا ہے. سوال نمبر 6،
ما علامت محبت العبد ربہ عز وجل. اب سوال نمبر 6 کہ بندے کی اپنے رب سے محبت کی علامت کی نشانی کیا ہے؟ تو علامت ذالک ان یحب ما یحبہ اللہ، ما یحب اللہ تعالی، ویبغض ما یسخطہ. بس یہاں تو یاد کرنا ہے، یہاں تو یاد کرنا ہے، ویسخط ما یسخطہ، کہ بندہ جو کچھ اللہ پسند کرتا ہے تو بندہ بھی اسی چیز کو پسند کرے، اور جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے بندہ بھی اس چیز کو ناپسند کرے. یہ اچھا، بماذا عرف العبادہ ما یحب اللہ ویرضا. اب کس طریقے سے بندے کو پتہ چلے گا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہو، کس چیز کو نہیں پسند کرتا ہے، کس چیز کو پسند نہیں کرتا، یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کو یہاں تک یاد کرنا ہے. عرفوا بارسال اللہ تعالی رسول وانزالہ الکتب. بس یہاں تک یاد کرنا ہے، وانزالہ الکتب، کہ اس کو ہمیں پہچان کیسے چلے گی کہ اللہ پاک نے ہمیں پہچان کروایا، ہمیں جو سکھایا ہے رسولوں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کو نازل کرنے سے ہمیں پہچان کروایا کہ بھائی اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے راضی نہیں ہوتا. سوال نمبر 8، کم شروط العبادہ. بہت اہم سوال ہے، اس کو یاد رکھیں کہ عبادت کی شرائط کتنی ہیں. تو شروط العبادت ثلاثہ، عبادت کی شرائط کتنی ہیں؟ 3 ہیں. پہلے نمبر پہ الاول صدق العزیمہ وهو شرط فی وجودہما. دوسرے نمبر پہ اخلاص النیہ، اور والثالث موافقۃ الشرع الذی امرہ اللہ تعالی الا یدان الا بہ وہما شرطان فی قبولہ. اب اس کو ایسے یاد کرنا ہے کہ شروط العبادت کتنی ہیں؟ 3. پہلے صدق العزیمہ، دوسری اخلاص النیہ، اور تیسری موافقۃ الشرع. اس طریقے سے یاد کرنا ہے، پہلا صدق العزیمہ، دوسرا اخلاص النیہ، اور تیسرا جو ہے موافقۃ الشرع. اب ان میں سے ایک ایک کی جو ہے نا تعریف کریں گے اور اس کی کس کو بولتے ہیں اس کو بتائیں گے. دیکھیں سوال نمبر 2، ما ہوا صدق العزیمہ. بھائی صدق العزیمہ کس کو بولتے ہیں؟ ہوا ترک التکاسل والتوانی. بس یاد کرنا ہے، صدق العزیمہ کس کو بولتے ہیں؟ ہوا ترک التکاسل والتوانی. تو صدق العزیمہ یعنی پکا سچا ارادہ. اب وہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ ترک التکاسل والتوانی، یعنی بندہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دے. وہ ترک التکاسل والتوانی کہ بندہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دے. بس یہاں تک یاد کرنا ہے. سوال نمبر 10، ما معنی اخلاص النیہ. شروط العبادہ بتائی تھی نا 3 ہے، صدق العزیمہ، اخلاص النیہ. اب دوسرے نمبر پہ اخلاص النیہ کس کو بولتے ہیں؟ بھائی اخلاص النیہ یعنی نیت کا صحیح ہونا، سچا ہونا، سچی نیت کا ہونا. کس کو بولتے ہیں؟ ہوا ان یکون مراد العبد بجمیع اقواله واعماله الظاہرہ والباطنہ ابتغاء وجہ اللہ. یہاں تک یاد کرنا، بس ابتغاء وجہ اللہ تک، کہ بندے کی مراد جو بھی کام کر رہا ہو، چاہے اس کے کام قولی ہو یا عمل ہو یا ظاہری ہو یا باطنی ہو، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو. تو ابتغاء وجہ اللہ تک آپ نے اخلاص النیہ کی تعریف یاد کرنی ہے. 11ویں نمبر پہ ما هو الشرع الذي امر اللہ. شروط العبادہ پڑھے تھے نا ہم نے 3، صدق العزیمہ، اخلاص النیہ، اور تیسرے نمبر پہ موافقۃ الشرع. تو اب موافقۃ الشرع یعنی وہ کس کو بولتے ہیں؟ تو وہ کیا ہے؟ یعنی کون سا امر ہے، کون سا کام ہے جو شریعت کے مطابق اللہ نے کرنے کا حکم دیا. کیسے؟ تو آگے ہی الحنیفیہ ملت ابراہیم علیہ السلام. بس یہاں تک یاد کرنا ہے. ما هو الشرع الذي امر اللہ تعالی، اس کے جواب ہی الحنیفیہ ملت ابراہیم علیہ السلام، کہ وہ جو ہے کیسے مراد حنفیت یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام ہے. بس یہاں تک اس کو یاد کریں 11ویں سوال کو. اچھا اب سوال نمبر 12، کم مراتب دین الاسلام. اب وہی جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ کیا تھا نا کہ اب دین اسلام کی کتنے مراتب ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیں، 160 سوال تک ہمارا اس کو خلاصہ، اس کو یعنی مراتب دین اسلام ذہن میں رکھیں، یہی چلے گا. اب ہوا 3 مراتب، الاسلام، الایمان والاحسان. بس یاد کرنا ہے، الاسلام، الایمان، الاحسان. اس کو یاد کرنا ہے. مراتب دین اسلام کتنے ہیں؟ 3، الاسلام، الایمان، الاحسان. آگے ما معنی الاسلام. آپ پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ الاسلام. تو اب اسلام کو شروع کریں. اسلام کی کیا معنی؟ معنی ہو اسلام کے معنی یہ ہے الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ. بس یہاں تک یاد کرنا ہے، الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ. یہاں تک یاد کرنا ہے کہ دل میں اللہ کی توحید رکھنا اور اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اسلام کے معنی. تو یہ تعریف ذہن میں رکھیں، الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ. یاد کرنا ہے. سوال نمبر 14، ما دلیل علی شمول الدین کلہ عند الاطلاق. سوال نمبر 12 میں بتایا تھا نا کہ مراتب دین اسلام 3، الاسلام، الایمان، الاحسان. آگے ایک بات بتائی تھی، دیکھیں وکل واحد. سوال نمبر 12 دیکھیں کہ وکل واحد منها اذا اطلق شمول الدین کلہ، کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اسلام دین پر جو ہے نا شمار کیا جائے گا تو سارے کے سارے مراد لیے جائیں گے. تو بولنا اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو بس یہ سوال ذہن میں رکھیں. سوال نمبر 14، ما دلیل علی شمول الدین کلہ عند الاطلاق، کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی ہر ایک پر جو ہے نا دین کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو اسلام کی تعریف کری اور اسلام پر دین کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. بس اس کو یاد کر لینا آپ نے. سوال نمبر 15، ما دلیل علی تعریفی بالارکان الخمس عند التفصیل. کہ بھائی جو سوال ہم کو یہ سمجھنے کہ بھائی
اسلام کے 5 ارکان اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہاں سے الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. بس یہاں تک یاد کر لینا ہے، یہاں تک اس کو یاد کر لینا، یہ تو سب کو یاد ہوگی، مشہور بات ہے. آگے سوال نمبر 16، ما محل الشہادتین من الدین. اب جو 5 ارکان ذکر کیے گئے نا، پہلے ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ان کو بولتے ہیں شہادتین. ان تشهد ان لا الہ الا اللہ یہ ہو گئی پہلی شہادت، وان محمد رسول اللہ یہ ہو گئی دوسری شہادت. تو ان دونوں کو بولتے ہیں شہادتین. اب یہ ہوئی شہادتین. اب بولے ما محل الشہادتین من الدین. اب دین میں ان دونوں شہادت کا کیا مقام ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہو کہ دونوں شہادتیں جو ہیں ان دونوں کا مقام دین میں کیا ہے؟ تو جواب لا يدخل العبد في الدين الا بهما. بس یہاں تک یاد کرنا ہے. اس کا جواب لا يدخل العبد في الدين الا بهما، کہ بندہ ان دونوں کے بغیر دین میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اب اللہ الہ الا اللہ کی کیا دلیل ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. اس آیت کو بس پڑھ لیجیے گا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ما معنی شہادت اللہ الہ الا اللہ. اب سوال نمبر 18 کہ جو شہادت ہے پہلے نمبر پہ اللہ الہ الا اللہ، اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کو یاد کر لینا. معنی نفی استحقاق العباد عن کل ما سوى الله تعالی واثباتها لله عز وجل وحده لا شریک له فی عباده. یہاں سے یہاں تک یاد کرنا، واثباتها لله عز وجل. بس یہاں تک کہاں تک یاد کرنا ہے؟ سوال نمبر 18 کہ نفی استحقاق العباد عن کل ما سوى الله تعالی واثباتها لله عز وجل، کہ ہر اس چیز کو جو اللہ کے سوا، کہ اس کا مطلب ہوا نفی استحقاق العبادت کل ما سوى اللہ تعالی و اثبات ہوا للہ عز وجل، یعنی ہر چیز سے عبادت کی نفی کر کے اللہ کے لیے ثابت کرنا. بس یہ اس کا مطلب ہے. عربی میں اس کو یاد کر لیجیے گا یہاں تک. اب آگے جو پہلے نمبر پہ معنی شہادت لا الہ الا اللہ. اب آگے ما یہ شروط شہادت لا الہ الا اللہ. اب یہ جو لا الہ الا اللہ اس کی شرائط کتنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی شرائط کتنی ہیں؟ 7 شرائط کو ذہن میں رکھ لیے گا. اس طریقے سے یاد کریے گا. شروطها 7. الاول العلم بمعنى نفیا و اثباتا، والثانی استيقان القلب، یعنی پہلے سے یاد کریے گا. پہلے نمبر پہ العلم بمعنى نفیا و اثباتا، دوسرے نمبر پہ استيقان القلب به، تیسرے نمبر پہ الانقياد لها ظاہرا و باطنا، چوتھے نمبر پہ القبول لها، یہاں تک القبول لها، اور پانچویں نمبر پہ الاخلاص فيها، چھٹے نمبر پہ الصدق من صمیم القلب، ساتویں نمبر پہ المحب لها ولاہلیہ. اس طریقے سے 7 ان کو جو ہے یاد کر لینا ہے. اب آگے ان 7 کو جو ہے نا دلائل دیں گے، قرآن حدیث سے ان کی دلائل دیں گے. ان کو اتنے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھ لیں کہ پہلے نمبر پہ بولا نا العلم بمعنى نفی و اثبات. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو جان لینا کہ جو لا الہ الا اللہ میں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اس کو جان لینا. دوسرے نمبر پہ استيقان القلب بها، کہ دل سے اس پر یقین بھی رکھنا. تیسرے نمبر پہ الانقياد لها ظاہرا و باطنا، کہ ظاہری بھی باطن بھی ہر لحاظ سے اس کو تسلیم کرنا. القبول لها، مکمل طور پر اس کو قبول بھی کرنا. الخامس، 5ویں نمبر پر الاخلاص فيها، اور اس کو جو ہے نا سچے اخلاص کے ساتھ اس کو ماننا، سچائی کے ساتھ. الصدق من صمیم القلب، یعنی زبان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دل کی گہرائی سے بھی اس کو جو ہے نا اس پر جو ہے نا یقین رکھنا و ماننا. 7ویں نمبر پہ المحبت لها ولاہلها، کہ اس کلمے کے کہنے والے جو کلمہ پڑھنے والے ان سے محبت رکھنا اور ان کو جو ہے نا اپنا اہل رکھنا، ان سے محبت رکھنا، کلمہ پڑھنے والوں سے یعنی مسلمانوں سے محبت رکھنا. تو یہ 7 شرائط ہے، وہ ان کو ذہن میں رکھیں. اب سوال نمبر 20 ما دلیل. اب ان 7 کے ایک ایک کی جو ہے نا دلیل دیں گے. ان کی جو ہے نا بس ایک ایک ذہن میں رکھ لیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے ذہن میں رکھ لیں. پہلے کی دلیل جو بولا تھا العلم، اس کی اللہ من شہد بالحق. 21واں سوال، 22واں سوال، ان سب کی دلیل کو دیکھ لیں. 23واں سوال اس کی بھی دلیل کو دیکھ لیں. 24واں سوال اس کی دلیل کو بھی دیکھ لیں. 25واں سوال اس کی دلیل کو بھی دیکھ لیں. بس پڑھ لیں، جو یاد کرنے کو میں بتاتا رہوں گا. آگے 26واں، 27واں، 28واں، 29واں. اب آگے یہاں 29واں سوال آ گیا، ما معنی شہادت ان محمد رسول اللہ. ہماری 2 شہادتیں چل رہی تھی نا، پہلی شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت وان محمد رسول اللہ. اب 29ویں سوال کو یاد کرنا ہے کہ ما معنی شہادت ان محمد رسول اللہ. اس کا کیا مطلب کہ جو دوسری شہادت ہے ان محمد رسول اللہ، اس کا کیا مطلب؟ تو اس کو یاد کر لینا ہے. هو التصدیق الجازم من صمیم القلب المواتی لقول اللسان بان محمد عبدہ ورسولہ. یہاں تک یاد کرنا ہے. والتصدیق الجازم من صمیم القلب من صمیم القلب. بس یہاں تک یاد کر لیں. وہ تصدیق الجازم من صمیم القلب، کیا مطلب؟ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائی سے بھی ماننا. بس یہاں تک. آگے 30واں سوال، ما شروط شہادت ان محمد رسول اللہ. پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا جو شہادت پہلی تھی لا الہ الا اللہ، اس کی 7 شرائط. اب اس کی جو بنا ان محمد رسول اللہ، اس کی کیا شرائط ہیں؟ تو اس کی وہی قد قدمنا لک ان العبد لا يدخل في الدين الا بشهادتين، کہ
بندہ ان دونوں شہادت کے بغیر دین میں جو ہے نا شامل ہی نہیں ہو سکتا. تو وہی جو شرائط اس کی تھی لا الہ الا اللہ ساتھ اس کی بھی وہی شرائط ہے. اب 31واں سوال ما دلیل الصلاۃ والزکوٰۃ. ہمارا اسلام چل رہا ہے نا، اسلام کے 5 ارکان. پہلا رکن تھا شہادتین اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسرا رکن اور تیسرا رکن کیا تھا؟ نماز اور روزہ. اس کی دلیل دے رہے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. بس یہ دلیل ذہن میں رکھ لیں. 23واں سوال ما دلیل الصوم. روزے کی دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اس کو ذہن میں رکھ لیں. 33واں سوال 32واں سوال ہوگا. اب 33واں سوال ما دلیل الحج. جو اسلام کا 5واں رکن ہے حج، اس کی کیا دلیل ہے؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اس کو ذہن میں رکھ لیں. اب آگے 34واں سوال، یہ ذہن میں رکھیں، اہم سوال ہے. ما حکم من جحد واحدا منها وقر به واستكبر عنه. کہ ارکان اسلام جو 5 گزرے ہیں، اس میں سے اگر کسی ایک کا اگر کوئی انکار کرے یا اقرار تو کرتا ہے لیکن تکبر کرے، یعنی صحیح گھمنڈ کرے، صحیح طریقے سے نہیں مانے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم یقتل کفرا کغیرہ من المکذبین والمستکبرین. بس یہ یاد کریں، یقتل کفرا، بس یقتل کفرا. اس کا جواب کیا ہے؟ یقتل کفرا، کہ اس کی ایک کفر کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا. بس اس کا جواب ہے. آگے ما حکم من اقر بها ثم ترک لنوع التکاسل والتاویل. اب اس کا کیا حکم ہے کہ جو اقرار بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے پڑھتا نہیں ہے. جس طریقے سے آج کل مسلمانوں کا حال ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج نہیں کر رہے، کوئی سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جو اس جواب میں اس کے جو ہے نا 3 جواب ہیں. تینوں جواب کو یاد کرنا. پہلا یہ اما الصلاۃ فمن اخرها عن وقتها بهذه الصفه فانه يستطاع فان تاب والا قتل حدا. کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے اور اس کو جو ہے نا توبہ کا حکم دے گا، توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں اس کو قتل کرے گا. یعنی پہلے نماز کے بارے میں. واما الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے حوالے سے فان كان مانعها ممن لا شوك له احدا الا یعنی اخذ الامام منه قهرا. کہ اگر اس کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں ہے تو جو ہے نا جو وہاں کا امام ہوگا، جو وزیر ہوگا، وہاں کا جو بھی حکمران ہوگا، وہ اس سے زبردستی اسے زکوٰۃ لے لے گا. آگے وَأَمَّا الصَّوْمُ، اور روزے کے حوالے سے اگر کوئی انکار کرنے والا ہے تو فلم یرد فیہ شیئا. بس یہاں یاد کرنا، فلم یرد وَأَمَّا الصَّوْمُ فلم یرد فیہ شیئا. آگے وَأَمَّا الْحَجُّ فَكُلُّ عُمْرَ الْعَبْدِ وَقْتٌ لَا يَفُوتُ إِلَّا بِالْمَوْتِ. اس کو یاد کرنا ہے حج کے حوالے سے کہ بھائی حج کے حوالے سے اگر کوئی تکاسل سستی کرے، چھوڑ لے، تو اس کو جو ہے اب پوری عمر اس کا وقت کبھی بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہو گیا. انہوں نے 5 ارکان کے حوالے سے بتا دیا. اگر کوئی سستی و کاہلی کی وجہ سے چھوڑ رہے تو اس کے کیا حکم ہے. تو آج کے سبق میں ہم لوگ کے 35 سوال ہو گئے. سب سے پہلے کتاب کا خلاصہ کیا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے بہت اچھی طریقے سے. اس میں جو ہے مراتب اسلام جو ہے 3 ذکر کیے ہیں، الاسلام، الایمان، الاحسان. الاسلام ہمارا چل رہا تھا، اس میں 5 جو ہے اسلام کے رکن تھے. آج یہاں تک آج مکمل ہو گئے. کل 36ویں سبق سے انشاءاللہ ما هو الایمان، جو مراتب اسلام کا دوسرا جو مراتب ہے الایمان، اس کو شروع کریں گے. جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک قبول فرمائے. جو غلطی کمی کوتاہی اس کو معاف فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.